جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابہ رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو اس کے بعد یہودیوں اور منافقوں کو اچھائیوں برائیاں اور راحتیں اور مصیبتیں پہنچی، اچھائیاں بھی پہنچی، برائیاں بھی انہیں پہنچی، راحتیں بھی ملیں، مصیبتیں بھی انہیں ملیں۔ جب انہیں یہ سارے معاملات ملے تو کہنے لگے جب سے یہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں ہمارے پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ منافقین اور یہودی کہہ رہے ہیں توبہ نعوذ باللہ، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہم جب سے مدینہ منورہ میں آئے ہیں ہمارے پھلوں اور کھیتی کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، کمی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا باسرو منافقو، اے یہودیو سنو، ہر چیز کا خالق خود رب کائنات ہے۔ یہ جو تشریف لائے ان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے۔ سختی ہو یا آسانی ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، فصلوں کی پیداوار زیادہ ہو یا کم ہو، فائدہ ہو یا نقصان ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمام کاموں کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، میں ہی صحت دینے والا ہوں، میں ہی بیماری دینے والا ہوں، میں ہی کامیابی دینے والا ہوں، میں ہی ناکامی دینے والا ہوں، میں ہی ہر چیز کو کرنے والا ہوں، ہر بندے کو بلند بھی کرنے والا میں ہی ہوں، پستی کی طرف لے جانے والا بھی میں ہی ہوں۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا سنو لوگو، اگر تمہیں رزق کی وسعت ملے، خوشحالی ملے، فراغ دستی ملے تو سمجھو یہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس رزق کی تنگی کم ہو جائے، پریشانیاں آ جائے، امتحانات کہ پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑے، مصیبتوں میں گر جاؤ، پریشانیوں میں گر جاؤ، تکلیفوں میں گر جاؤ، تو یاد رکھو یہ نہیں کہنا یہ اللہ کی طرف سے ہے بلکہ یہ کہنا ہے یہ میرے اپنے اعمال کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو کہنا یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن جب کوئی خوشی ملے تو کہنا یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔